إن الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد تمام قسمت کی حمد و ثنا تعریف کی بجائے برائے اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور طیبہ ہے جو ساری کائنات کا خالق مالک میرا اور آپ کا مربی ہے. اس سے اللہ کے لیے ساری تعریفیں جو غفور ہے غفار ہے کریم ہے ستار ہے. تو آج اس کے آپ کے میرے آقا اور جہاں کے سردار الانبیاء پر کروڑا کروڑ انگنت بے شمار و سلام ہو صلی اللہ علی محمد وآلہ وصحبہ وسلم. قابل احترام بزرگوں عزیز دوستوں نوجوان ساتھیوں اور میرے میدان شمع اور بہنوں، الحمدللہ اللہ کی توفیق سے رمضان روزوں کے مسئلے مسائل کا جو سلسلہ ہمارا جاری و ساری ہے، الحمدللہ آج بھی اس میں وہی روانگی وہی اسپیڈ باقی ہے. اللہ ہمیں اس طرح توفیق دے کہ ہم اسلام کے صحیح مسائل کو جانیں اور اس پر عمل کر سکیں. آئیے اسی سلسلے سے جڑی ایک اور کڑی آج ہم بڑا اہم مسئلہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں جو ہمارے ہر عام و خاص کے ساتھ یہ مسئلہ جڑا ہوا ہے. اور مسئلہ کچھ اس طرح ہے کہ بالخصوص عورتوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے. عام طور پر عورتوں میں یہ چیز پائی گئی کیونکہ اکثر خواتین یہ سوال کرتی ہیں مجھ سے. ہوتا یہ ہے کہ سحری کر لیتی ہیں، سحری کرنے کے تھوڑی ہی دیر بعد پتہ نہیں کچھ ہوتا ہے، پیٹ میں ہضم نہیں ہوتا ہے یا متلی ٹائپ کا شروع ہو جاتا ہے اور الٹی ہو جاتی ہے. بعض لوگوں کو 9-10 بجے جب سو کر اٹھتے ہیں تو اس وقت الٹی ہو جاتی ہے. اب الٹی کے تعلق سے جو مارکیٹ میں جو بات پھیلی ہے، پبلک میں جو بات پھیلی ہوئی ہے وہ یہ الٹی ہو گئی مطلب روزہ ٹوٹ گیا، الٹی ہو گئی مطلب روزہ ٹوٹ گیا. ایسے تو کئیوں لوگ ہیں جو سحری کے بعد یعنی فجر کی نماز کے بعد یا سو کر اٹھنے کے 9-10 بجے کے بعد ان کو الٹی ہو جاتی ہے تو اس دن روزہ توڑ ہی لیتے ہیں، ختم ہی کر دیتے ہیں. اور پھر پتہ نہیں رمضان کے بعد قضا رکھنے کی توفیق ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے. کیوں؟ کیونکہ جنہیں صحیح مسئلہ جاننے کی توفیق نہیں ہوئی انہیں قضا روزے کی توفیق کیسے مل سکتی ہے؟ کہ جب تک صحیح مسئلہ ہم جان نہیں سکتے ہم صحیح مسائل پر عمل بھی نہیں کر سکتے. یاد رکھیے اسلام میں عمل اس دوسرے نمبر پر ہے اور پہلے نمبر پہ ہے صحیح علم. صحیح علم کے آنے کے بعد ہی عمل کا سوال ہے. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم کیوں علم حاصل کریں، کیوں پڑھیں، ہم کیوں زیادہ جانیں. ہم کیونکہ جتنا زیادہ ہم جانیں گے اتنا زیادہ ہم پر عمل کرنا واجب ہو جائے گا، اتنا ہمیں عمل کرنا ضروری ہو جائے گا، اس لیے ہم زیادہ علم حاصل نہیں کرتے. تو میں ایسے لوگوں کے تعلق سے کہتا ہوں کہ اللہ جنہیں علم حاصل کرنے کی ہی توفیق نہیں دے رہا ہے تو انہیں عمل کی توفیق کہاں سے دے گا. تو عمل یہ دوسرے نمبر کی سیڑھی ہے، اس تک پہنچنے کے لیے صحیح علم کی سیڑھی سے گزرنا بہت ضروری ہے. صحیح علم کی سیڑھی سے گزرتے ہیں تبھی جا کر عمل کی توفیق ملے گی. یعنی جس کو عمل کی توفیق، جس کو علم کی توفیق ملی اس کو عمل کی توفیق بھی انشاءاللہ ضرور ملے گی. تو مسائل کا صحیح علم حاصل کرنا ضروری ہے. آئیے اسی سے جڑی ہوئی ایک حدیث آپ کے آگے میں رکھتا ہوں. یہ حدیث ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2380 2380 اور سنن ترمذی کے اندر بھی حدیث آئی ہے، حدیث نمبر 720 720 اور یہ ابن ماجہ میں بھی حدیث ہے، حدیث نمبر 1676 1673 اور صحیح ابن حبان کے اندر بھی حدیث آئی ہے مختلف الفاظ کے ساتھ، حدیث نمبر 3518 3518 اور مستدرک حاکم میں بھی حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 1557 1557. حدیث کے راوی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کہتے ہیں
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ذاعه الطيب وهو صائم فليس عليه قضاء۔ دیکھیے 1450 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت سے مخاطب ہو کر یہ حدیث بیان کر دی تھی، اور حدیث آج بھی حدیث کی کتابوں میں اسی عربی متن کے ساتھ، اس کو میں نے پڑھ کر سنایا، موجود ہے حدیث کتابوں میں۔ تو حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، تو اس کے بعد کی کتابیں جو مسئلے مسائل کی ہیں، جنہیں قرآن حدیث کا نچوڑ کہتے ہیں، جو فقہ کتابیں ہیں، اس میں یہ حدیث کیوں نہیں ملتی ہے، کیوں نہیں آتی ہے؟ کتنے حوالے دیے میں نے؟ ابو داؤد کا حوالہ، ترمذی کا حوالہ، ابن ماجہ کا حوالہ، یہ تو مشہور حدیث کتابوں کے نام لے، وہاں تک کئیوں جگہ یہ حدیث آئی ہے، کم سے کم 25-30 جگہ پر حدیث آئی ہے، الفاظ کے کچھ ہیر پھیر کے ساتھ۔ جو احادیث میں حدیث موجود ہے حدیث کتابوں میں، تو اس کے بعد کی جو کتابیں جنہیں مراجعات کہتے ہیں، یعنی جس میں حدیث کی کتابوں کا ریفرنس ہوتا ہے، جو اصل میں قرآن حدیث کا نچوڑ ہوتے ہیں، جس میں اشارتاً کسی مسئلے کو بیان کیا جاتا ہے اور اس کا حوالہ دیا جاتا ہے، تو ایسی فقہ کی کتابیں، ایسی استنباط کی کتابیں، ایسی مسئلے مسائل کتابوں میں یہ مسئلے کے لیے یہ حدیث کیوں نہیں ملتی ہے؟ یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بہت ہر کتاب ایسی ہے، الحمدللہ بعض کتابیں ایسی بھی ہے جس میں ہر مسئلے کا حل یا تو قرآن کی آیت سے ہے یا صحیح احادیث کی روشنی سے، تو الحمدللہ ایسی کتابوں میں یہ حدیث ضرور ملے گی، اسی کے ضمن میں کہ الٹی کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ہے۔ حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ افضل نے کہا کہ من ذاعه القيء وهو صائم، اگر کوئی الٹی کرے، اس کو بولے افضل نے من ذاعه، یعنی اگر کسی کو الٹی آ جائے، الٹی نکل جائے، وہ صائم اور روزے کی حالت میں ہو، فلیس علیہ قضاء، تو اس کو روزہ اپنا کنٹینیو کرنا ہے، اس کو روزے کی قضا نہیں کرنی ہے۔ فلیس علیہ قضاء، اس کو روزہ قضا نہیں کرنا ہے، گویا کہ اس کا روزہ نہیں ٹوٹا۔ اگر کسی کو غیر ارادی طور پر ان انٹینشنلی الٹی آ جائے، بے ساختہ ہو کر اس کو الٹی آ جائے، چاہے الٹی تھوڑی ہو چاہے زیادہ ہو، اگر الٹی آ جائے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ فلیس علیہ قضاء، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح کی زبان نکلی الفاظ، اس پر روزے کی قضا نہیں ہے، وہ روزہ کنٹینیو کرے گا، اس کا روزہ رہے گا، روزہ نہ مقروء ہوگا نہ ٹوٹے گا۔ اب یہاں پہ ایک اور مسئلہ ہے، لوگوں نے ضمنی مسئلہ نکالے، جو حدیث میں ہے وہ تو پبلک میں فیمس نہیں کرتے، وہ پبلک میں مشہور نہیں کرتے، ہوا میں نہیں پھیلاتے اس کو، جو حدیث میں نہیں ہے اس کو مشہور کریں گے، کہیں گے اگر کسی کو قے ہو جائے، منہ بھر کے اگر قے ہو گئی تو روزہ ٹوٹا، تھوڑی سی ہو گئی تو روزہ نہیں ٹوٹا، یہ حدیث میں کہا، کوئی حدیث نہیں۔ یہ کیوں ملتا ہے ہمیں؟ ایسے مسائل کیوں مل رہے ہیں احادیث میں؟ نہیں ملنا چاہیے، حدیث میں جو مسئلہ وہ ملنا چاہیے۔ حدیث میں کیا ہے؟ حدیث میں ہے چاہے الٹی منہ بھر کے ہو چاہے تھوڑی ہو، اگر ان انٹینشنلی غیر ارادی طور پر اگر ہوئی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، اس روزے کی قضا نہیں کرنا ہے بلکہ اس روزے کو کنٹینیو کرنا ہے۔ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، اپنے روزے کو کنٹینیو کرتا جائے۔ اس کے بعد خلاف وَمَنِ اسْتَطَاعَ عَمَدًا، عمدن کہتے ہیں جان بوجھ کر، وَمَنِ اسْتَطَاعَ عَمَدًا، جو جان
کرے فل یا قومی، اس کو چاہیے کہ روزے کی قضا کرے. اس دن تو روزہ ٹوٹ گیا، اس کا روزہ ٹوٹ گیا، پر رمضان کے بعد اس روزے کی قضا کرے گا، روزہ معاف نہیں ہو اس پر. تو کیا معلوم ہوا، اگر کسی کو قے آ رہی ہے، متلی ہو رہی ہے اور الٹی ہو گئی، کوئی حرج نہیں ہے. کوئی ہے تو وضو بناتے وقت، غسل کرتے وقت حلق میں انگلی ڈال کے غرارہ کر رہا ہے اور الٹی ہو گئی، اس سے روزہ ٹوٹے گا. یا قے تھوڑی سی آئی، الٹی آئی، تو الٹی نکل گئی، اب اس کو بڑی بے چینی ہو رہی ہے، اب باقی کیسے نکالو، زبردستی کر کے اس میں جو کچھ تھا وہ بھی نکال دیا، اب روزہ ٹوٹا اس کا. پہلے والی الٹی سے روزہ نہیں ٹوٹا اس کا، جو ان انٹینشنلی غیر ارادی طور پر نادانستہ طور پر نکل گیا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹا تھا. اگر اس کو کنٹرول کر لیتا تو روزہ باقی رہتا، یا پھر دوبارہ غیر ارادی طور پر پھر نکل جاتا کچھ، تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن اس نے انٹینشنلی جان بوجھ کر اس نے جو قے کی، منہ میں انگلی ڈال کر رگڑ کر زبان کو یا کسی طرح، اس سے اس کا روزہ جاتا رہا. یہی بات آپ سنم حدیث میں کہتے ہیں من رعہ القیء وهو صائم. اگر کوئی غیر ارادی طور پر نہ چاہتے ہوئے کسی کو الٹی ہو جائے، فلیس علیہ قضاء، اس کے روزے کی قضا نہیں ہے، وہ روزہ کنٹینیو کرے گا، جاری رکھے گا، شام تک اس کا روزہ پورا ہوگا. ومن استاقا عمدا، اور جو جان بوجھ کر الٹی کرے، قے کرے، وومٹنگ کرے، فلیقضی، تو اس کو چاہیے کہ وہ روزے کی قضا کرے، اس دن اس کا روزہ ٹوٹ گیا. یہ تھی ابو داؤد کی حدیث نمبر 2380، اور ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1676، سنن ترمذی کی حدیث نمبر 720، اور ابن حبان کی حدیث نمبر 3518، اور مستدرک حاکم کی حدیث نمبر 1557. اللہ تعالیٰ ہمیں آج تمہارا کو سمجھ لیں، اس پر عمل کرنے توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.